یا رب کیا عظمت ہے اس نوجوان کی، جہاں اللہ کے رسول پیدل چل رہے ہیں اور معاذ سوار ہے۔ پورے صحابہ میں ایک شخصیت ہے جن کو رب العالمین نے یہ مرتبہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ، کہ معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ کائنات کا ہر بندہ، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت رکھے، لیکن یہاں خود رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس واسطے ہوا کہ یہ جوانوں میں سب سے بہترین جوان تھے اس دور کے، جنہوں نے 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور 25 سال کی عمر میں علم کا ایسے پہاڑ بن گئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری شریعت کا سب سے بہتر جاننے والا حلال اور حرام کیا ہے، اس میں علم میں سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ کر جو ہے جس سے فتویٰ لیا جا سکتا ہے وہ معاذ بن جبل ہیں، جبکہ ان کی عمر صرف 25 سال ہے، جوان۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واللہ اللہ کی قسم میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ پورے صحابہ میں کسی صحابی کو اللہ کے رسول نے یہ جملہ نہیں کہا۔ ہاں صحابہ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے ابو بکر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا، عمر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ پورے صحابہ میں ایک شخصیت ہے جن کو رب العالمین نے یہ مرتبہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ، کہ معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ کائنات کا ہر بندہ، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت رکھے، لیکن یہاں خود رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس واسطے ہوا کہ یہ جوانوں میں سب سے بہترین جوان تھے اس دور کے، جنہوں نے 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور 25 سال کی عمر میں علم کا ایسے پہاڑ بن گئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری شریعت کا سب سے بہتر جاننے والا حلال اور حرام کیا ہے، اس میں علم میں سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ کر جو ہے جس سے فتویٰ لیا جا سکتا ہے وہ معاذ بن جبل ہیں، جبکہ ان کی عمر صرف 25 سال ہے، جوان۔ یہ جوانی کا ثمرہ تھا کہ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ سے کہا کہ معاذ واللہ انی لحبک، میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ یہ جملہ کسی اور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ اصل چیز وہ نوجوانی تھی جس میں انہوں نے کیا ہے اسلام قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد تن من دھن لگا دیا اس اسلام کی تعلیم کے لیے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فتویٰ دینے کی اجازت بھی دی اور کہا کہ یمن کے حاکم بن کے جاؤ، اور جب جانے لگے آخری زمانہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ معاذ تمہیں یمن کی گورنری میں تمہیں دیتا ہوں، جاؤ تم وہاں پر اسلام کی تبلیغ بھی کرنا، حکومت بھی کرنا، اور یاد رکھو اگلے سال تم آؤ گے تو میں نہیں رہوں گا، میرے قبر پر سے گزرو گے۔ حضرت معاذ کی آنکھیں جھلک پڑی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آخری وقت میں مجھے جدا کر رہے ہیں، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میں جو انتہائی محبت رکھتا ہوں آپ سے، ایسے آخری وقت میں مجھے جدا نہ کیجئے، میں جانا نہیں چاہتا، مجھے گورنری نہیں چاہیے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ کہا کہ نہیں معاذ، تمہاری ضرورت یمن میں زیادہ ہے، کہ جاؤ وہاں پر تبلیغ دین حنیف کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اور تمہیں میں یمن کا حاکم بنا کے بھیجتا ہوں۔ اور جب مدینے میں نکلنے کا وقت آیا تو حضرت معاذ کو سواری پہ سوار کیا، اور سوار
کی نکیل خود پکڑ کے چلنے لگے. یا رب کیا عظمت ہے اس نوجوان کی، جہاں اللہ کے رسول پیدل چل رہے ہیں اور معاذ سوار ہیں. اللہ کے رسول سے حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا، یا تو آپ بھی سواری پہ آ جائیے یا تو میں پیدل ہو جاتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں سوار رہوں آپ پیدل چلیں. کہا کہ معاذ اس کی فکر نہ کرو، اللہ کی راہ میں نکلنے پہ جو ثواب ہے وہ ثواب مجھے بھی حاصل ہونا ہے. اس واسطے میں مدینے کے بارڈر تک تمہیں چھوڑنے کے لیے آ رہا ہوں. تم کو میں کہتا ہوں کہ تم سواری پر ہی بیٹھے رہو اور میں پیدل ہی چلوں گا. یہاں تک کہ پورا مدینہ پیدل چل کے اللہ کے رسول جب آئے آخری اینڈنگ پوائنٹ پہ جہاں پر جدا کر کے بھیجنا تھا کہ کہا کہ معاذ ایک بات یاد رکھنا، ایاک ودعوۃ المظلوم، لوگوں کی بد دعا سے بچنا. کیوں؟ لوگوں کی بد دعا، خواہ وہ مسلمان ہے یہ ہندو ہے، بد دعا یہ نہیں دیکھتی، بد دعا صرف یہ دیکھتی ہے کہ اگر وہ مظلوم ہے تو رب قبول کر لیتا ہے. یہ آخری نصیحت تھی حضرت معاذ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. یہ نوجوان صحابی اپنی نوجوانی کی وجہ سے اس مقام کو پہنچے تھے. تو مسلمانوں، نوجوانی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. جتنی بڑی نعمت ہے اتنا ہی تمہارے اوپر سوال و جواب